نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پاک چل رہا تھا گزشتہ صحبت میں، اور آج بھی اس کا تسلسل کچھ باقی ہے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے. اپنی قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک خدائے برحق کو پوجنے کا حکم دیا. آپ کی قوم نے، جسے قوم عاد کہتے ہیں، جو جسمانی قوت کے لحاظ سے اپنا نظیر اقوام عالم میں نہیں رکھتی، تاریخی حیثیت حاصل ہے قوم عاد کو. بہت ہی موٹے تازے لمبے چوڑے قوی الجثہ لوگ تھے قوم عاد کے. اپنی قوتوں پر اور اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر انہیں غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم بہت قوی، بہت تنومند ہیں. وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، مورتیوں کو مانتے تھے، مورتیوں کو خدا جانتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے انہیں بت پرستی سے روکا، غیر خدا کی بندگی سے، پرستی سے روکا. تو قوم نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. حضرت ہود سے قوم ان کی کہتی ہے، کیا تم آئے ہو اے ہود یہ درس دینے کے لیے کہ ہم اللہ واحد قہار کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ہمارے کئی بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم جو آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، مورتی پوجن کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیں، اس سے ہم باز آ جائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں. ہمارے کئی معبود ہیں، ان کی پوجا ترک کر دیں، ان کی عبادت ترک کر دیں، اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں. اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. حالانکہ یہ جو بت ہم پوج رہے ہیں، ان بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا نسل در نسل ہم میں چلی آ رہی ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا ان بتوں کو پوج رہے تھے. تو یہ نسل در نسل ہمارا کام ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادے جن بتوں کو پوج رہے تھے، کیا ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم ایک خدا کی عبادت اختیار نہیں کریں گے، اپنے معبودوں کی عبادت ترک نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب اترے گا ہم پر. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہمیں دھمکی دیتے ہو، لے آؤ وہ عذاب.
فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، تم جو وعدہ کر رہے ہو سچا ہے وعدہ وہ، اگر تم جس عذاب کا خوف ہمیں پیدا کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو جس عذاب سے، اگر وہ عذاب آنے والا ہے، یقینی بات ہے اس کا آنا، تو لے آؤ وہ عذاب۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب سمجھو کہ آ گیا، یقینی بات ہے اس کا آنا۔ اس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اللہ کے جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میری بات ماننے والے نہیں، میری دعوت حق پر لبیک کہنے والے نہیں۔ میں جس خدائے واحد کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کی عبادت کی طرف اس کی عبادت پر آمادہ ہونے والے تم نہیں، لہذا سمجھو کہ وہ عذاب آ ہی گیا، تم پر اتر گیا، یقینی امر ہے اس کا آنا۔ تمہارے رب کی طرف سے عذاب آ گیا سمجھو، اگرچہ کہ اب آیا نہیں لیکن سمجھو کہ آ گیا، اور تمہارا رب تم پر غضبناک ہو گیا، تمہارے رب کا غضب تم سے وابستہ ہو گیا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، حضرت ہود علیہ السلام کیا پیارا خطاب فرما رہے ہیں۔ پیغمبر کی گفتگو ہے، پیغمبر کی تبلیغ ہے، پیغمبر کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے، قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اے قوم، تم جن بتوں کے نام لے رہے ہو، تمہارے جو مختلف متعدد بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، وہ بت کیا ہیں؟ کیا ہے وہ بت؟ صرف نام ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بس تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ مورتیں تراش لی ہیں، کچھ مورتیاں گھڑ لی ہیں مٹی سے، پتھر سے، اور ان مورتیوں کے تم نے نام رکھ لیے ہیں کہ فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں تھے یہ۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، بت بنا لیے، صنم بنا لیے، مورتیاں بنا لی، اور ان مورتیوں کو جو چاہے تم نے نام دے دیے۔ کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، جیسے ہنومان ہے، بس نام ہے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نام ہے، ان کا مسمى کوئی نہیں تھا ماضی میں بھی، اب تو خیر ہے نہیں، پاسٹ میں بھی نام والا کوئی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ I think you are not following me. I think so. After looking at your face, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سمجھا نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن بتوں کو پوج رہے ہو اے قوم عاد، وہ بت جو ہیں صرف نام ہیں، مورتیں ہیں اور ان کے نام ہیں۔ یہ مورتیں کسی انسان کے مجسمے نہیں، کسی انسانوں کے مجسمے نہیں کہ پہلے کوئی انسان تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا تم نے اسٹیچو بنا لیا اور مورت بنا لی، اسے پوجنے لگے، ایسا نہیں ہے، بس نام ہی نام ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، گھڑ لیے، جو صورت چاہی تم نے جس بت کو دینا چاہی دے دی، اور اس کو پوج رہے ہو، بس یہی ہے ان کا تاریخی پس منظر۔ ہندوستان کا بھی یہی حال ہے، ہندوستان کی بت پرستی کا بھی یہی حال ہے، جو مختلف ان کے معبود ہیں ہنوت کے، ان کی بھی یہی ہسٹری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بس نام ہے تمہارے رکھے ہوئے، بتوں کو نام رکھ دیا تم نے،
یہ نام، اس بت کا یہ نام. ان بتوں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، مجھ سے بحث کر رہے ہو. تمہاری گفتگو کی کوئی بنیاد ہے؟ کسی منطق پر مبنی ہے تمہاری گفتگو؟ معقول ہے تمہاری گفتگو؟ اور تم مجھ سے بحث کر رہے ہو. میں علم یقینی لے کے آیا ہوں، حق بات لے کے آیا ہوں، سچے خدا کی میں تو ترجمانی کر رہا ہوں، سچے خدا کی نشاندہی کر رہا ہوں، پتہ بتا رہا ہوں سچے خدا کا، اس کے ذات و صفات کا علم دے رہا ہوں تمہیں. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو. تمہاری بات کی کیا بنیاد ہے، کیا تک ہے؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کی حقانیت کہ یہ سچے معبود ہیں ایسی کوئی بات نہیں اتاری. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سچے معبود ہیں یہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت، ان کے برحق معبود ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری. ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی منتظر رہو عذاب کے، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ. تم بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا. تم عذاب کو دیکھو گے اور اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. میں صرف دیکھنے والوں میں رہوں گا، میں صرف دیکھتا رہوں گا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ہود کو بچا لیا. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ہود کے جو ساتھ تھے لوگ، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے صحابی، ایمان والے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی بچا لیا. والذین معہ، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی بچ گئے. ہود کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان پر ایمان لانے کی دولت انہیں ملی اور پھر وہ بچ گئے. برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہود کو اور ان کے مومن امتیوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے، ہماری رحمت کی وجہ سے. وہ رحمت کیا ہے اللہ کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے مصطفیٰ، ہم نے تو عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. اور ہود علیہ السلام اور ان کی امت عالمین ہی میں تو داخل ہیں. حضور کی نسبت کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے. حضور کی نسبت ہی کی وجہ سے تو حضرت ہود علیہ السلام کو رسالت ملی، نبوت ملی، جو کچھ بھی ملا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہود علیہ السلام کے پیغام حق کا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. آپ کی قوم میں جو کافر ہوئے، آپ کی تکذیب کی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. جڑ، درخت کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے تو درخت کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے. ہم نے جڑ کاٹ دی کافروں کی جنہوں نے ہود کو نہیں مانا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان کو ختم کر دیا، انہیں مبتلا عذاب کر دیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے تو ہم نے ان پر عذاب نہ اتارا ہوتا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ثمود کی طرف، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. قوم ثمود کے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام. قوم عاد کے پیغمبر کون ہیں؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف، قوم ثمود کی طرف، قوم کا نام ہے ثمود،
ان کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا صالح کو، اخاہم کے معنی ان کے بھائی، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوم سمود کا بھائی بتا رہا ہے۔ اللہ جو چاہے کہے، اللہ فرما رہا ہے، الفاظ دیکھیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی، صالح کو، قوم سمود کا نبی بنا کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قوم سمود کا نبی اور رسول بنا کر اللہ نے بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ لیکن قوم کو یہ اجازت نہیں کہ صالح علیہ السلام کو کہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں یا تم ہمارے بھائی ہو، قوم کو اجازت نہیں۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل، باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو بابا، کیا کہتا ہے؟ بیٹے وہ باپ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیٹے نہیں کہتا، بیٹے بھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے بابا، محبت سے، پیار سے۔ بیٹے نے سن لیا، باپ مجھے میرا کیا کہتا ہے؟ بابا کہتا ہے۔ بیٹا بھی کہنے لگا بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ باپ راضی ہوگا؟ باپ اپنے بیٹے کو بابا پکار سکتا ہے، میرے بابا، میرے ابا، یہ باپ کہہ سکتا ہے، بیٹے کو حق حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، کہ باپ کو بیٹے پکارے، آؤ بیٹے، بیٹھو بیٹے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف صالح کو، ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ قوم سمود یہ نہیں کہہ سکتی کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ قوم سمود میں جو لوگ ایمان لانے والے بنے، مومن بنے اور عذاب خداوندی سے بچ گئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ صالح جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صالح کو سمود کی طرف مبعوث فرمایا، ان کے بھائی سمود، ہم نے سمود کی طرف صالح جو ان کے بھائی ان کو مبعوث کیا۔ تو بہت سے لوگ نادانی کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہمارا بڑا بھائی چور ہو سکتا ہے، ہمارا بڑا بھائی زانی ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا بھائی لٹیرا ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا بھائی کافر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کا بڑا بھائی انتہا درجے کا برا ہو سکتا ہے۔ یہ جو گستاخان پیغمبر ہیں، یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ حضور کو بڑے بھائی کی طرح عزت دو، بڑے بھائی کو جتنی عزت دیتے اتنی عزت دو۔ معاذ اللہ، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار اگر فرمائیں کسی صحابی سے کہ اے بھائی، یہ سرکار کہہ سکتے ہیں، امت ہی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سرکار ہے۔ سمجھ میں؟ تو امہات المومنین نے کبھی حضور کو اپنا شوہر نہیں بتایا۔ باہر کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھائی پکارنا، کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ، آپ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے، آپ نے اجنبیت اس بات کو سمجھنے سے تعجب کر رہے ہیں سن کر۔ کہنے والوں نے کہا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی بتا رہا ہے۔ تو اب ترجمہ کرنے والوں نے کتنا اچھا ترجمہ کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف
ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اللہ نے فرمایا. تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہا؟ ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو نبی بنا کر بھیجا. ہم قوم. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں آ کر فرماتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. تو کیا تھے؟ بت پرستی میں. ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قوم سمود سے کہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارا سچا خدا ہے تو وہ اللہ ہے بس. یہ سب خدا نہیں ہے. یہ تم نے سمجھ لیا ہے، انہیں خدا مان لیا ہے، تم نے مان لیا، تمہاری سمجھ کا قصور ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے قوم تمہارے پاس آ گئی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی. ہذہ ناقۃ اللہ، وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو. ناقۃن عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں. اونٹنی سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ کا مادہ، اونٹ نر کو کہتے ہیں، اس کا مادہ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا قوم سمود سے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی اونٹنی. یوں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اونٹنیاں ہیں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن اس ایک اونٹنی کا نام کیا ہے؟ ناقۃ اللہ. اللہ کی اونٹنی ہے. جانور لیکن نسبت اسے اللہ کے نام سے ہو گئی، اللہ کی ذات سے ہو گئی. اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی بولیں گے تو کسی اور اونٹنی کی طرف تصور نہیں جائے گا، خیال نہیں جائے گا. بس صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر جو اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی، پہاڑ شق ہوا اندر سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی. یہ معجزہ ہے، میریکل ہے حضرت صالح علیہ السلام. تو جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اونٹنی. ناقۃ اللہ، ہذہ ناقۃ اللہ. اس اونٹنی کو دکھا کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیۃ، یہ آئی ہے تمہارے لیے ایک معجزہ بن کر، اللہ کی ایک کھلی نشانی بن کر. اللہ سچا خدا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، ثابت کرتے ہوئے آئی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، تم اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، زمین اللہ کی ہے، سب کھیت اللہ کے ہیں، وہ جس کھیت سے چاہے چرے کھائے. اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے وہ کھائے. ولا تمسوها بسوء، اسے تکلیف دینے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے چھو بھی نہیں. ایسے ہی چھونا برا نہیں، تکلیف دینے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے، اسے قتل کرنے کی نیت سے. چھو مت یعنی ٹچ مت کرو. ہمارے پاس چھیو نکو ہے، چھو. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اسے تکلیف دینے کے لیے اگر چھو گے، یعنی اسے تکلیف پہنچاؤ گے، مارو گے، کاٹو گے، کچھ کرو گے، تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہوگا، دردناک عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے قوم سمود، یاد رکھو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا بنا دیا؟ خلیفہ بنایا، یعنی بادشاہ بنایا، حکومت دی تمہیں عاد کے قوم کے بعد، قوم عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. زمین میں جو نرم جگہ ہوتی، زمین کی نرم جگہ جو ہوتی، نرم زمین
جہاں ہوتی تم کیا کرتے؟ خصور، خصور خسر کی جمع ہے، تم نرم زمین میں کیا کرتے ہو؟ محلات بناتے ہو، محلات، محل سمجھتے ہو؟ انگریزی میں مالی گئی، تامل میں مالی گئی، محل کو کہتے ہیں نا پیلس، اور تامل میں مالی گئی کہتے ہیں. ہاں تو تم محلات بناتے ہو، ایک نہیں کئی محلات بناتے ہو. پتہ نہیں کتون الجبال بیوتا. قوم صالح کو، میں نے سمود کو یہ قوت اللہ نے دی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر. اتنی قوت والے ہاتھ تھے، اس طرح ہم کاغذ کو پھاڑ دیتے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر اس میں جو ہے وہ رہتے تھے، مکان بناتے تھے. پہاڑوں میں مکان بناتے تھے، بہت خوبصورت مکان بناتے تھے. اعلیٰ درجے کی فن تعمیر، اعلیٰ درجے کے فن تعمیر کے نمونے ہیں آج بھی ان کے مکانات کے کھنڈرات. فاذکروا آلاء اللہ، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں فن تعمیر سکھایا ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں سہولتیں دی ہیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے مت کرو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے مت کرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل. کفار نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے، قوم سمود کے کافروں نے کیا کہا؟ قوم سمود کے کافروں میں جو سردار تھے، لیڈر تھے، تلائیور تھے، تلائیور گھن تھے، انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مان لیا، آپ کا دین اختیار کر لیا، مومن ہو گئے، ان سے کہا، کافروں کے سرداروں نے مومنوں سے کہا. اور وہ مومن جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والوں میں، وہ کیا تھے؟ کمزور سمجھے جانے والے، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے. تو ان غربا سے یہ کافر سرداروں نے کیا پوچھا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ. مذاق کیا، مذاق کے طور پر ان سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح جو ہے اپنے رب کا مرسل ہے، رسول ہے، اس کے رب نے اسے بھیجا ہے رسول بنا کر، نبی بنا کر؟ کیا سمجھتے ہو؟ ایسا سمجھتے ہو کیا تم؟ مذاق، ایمان والوں سے مذاق کر رہے، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے. اور حضرت صالح علیہ السلام کے رب کا مذاق اڑا رہے. کیا تم نے یہ سمجھا ہے تم نے کہ صالح جو ہے رسول ہے اس کے رب کی طرف سے؟ وہ تو بتا رہا ہے رسول ہے، کیا تم بھی مانتے ہو رسول ہے؟ قالوا، ایمان والوں نے کہا، صالح علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے ان کے امتی، انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. ہمارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ بھی کہا ہے، انہوں نے جو بھی بتایا ہمیں، وہ جو بھی اپنے رب سے پیغام لے کے آئے ہیں، ہم تک وہ پیغام پہنچایا ہے انہوں نے، ہم اسے مانتے ہیں بس. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. تکبر کرنے والے سرداروں نے، کافروں کے سرداروں نے قوم صالح، قوم سمود کے کیا کہا؟ انا بالذی آمنتم به کافرون. تم جس پیغمبر کو مان رہے ہو تمہارے، ہم اس کے کافر ہیں، منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے. فعقروا الناقہ، کیا کیا انہوں نے؟ کونچیں کاٹ ڈالی. اس کی کونچیں کاٹ ڈالی؟ ناقۃ اللہ کی، اللہ کی اونٹنی جو کہلائی
اسے تکلیف دینے کی وجہ سے، اس کی پونچھیں کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ قوم پر عذاب نازل ہوا. کہ ناقۃ اللہ کو تکلیف پہنچانے، ناقۃ اللہ کی گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم ہمیشہ کے لیے مٹ کر رہے گی. صفحہ ہستی سے اس کا وجود مٹ گیا، مٹ گئی، برباد ہو گئی، پوری کی پوری قوم مٹ گئی. اللہ کے بندے کو، عبداللہ کو، ناقۃ اللہ کو تکلیف پہنچایا، پوری قوم برباد ہو گئی. حالانکہ پوری قوم نے تکلیف نہیں پہنچی. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خیدار، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خیدار. اس نے اس کی پونچھیں کاٹی. قوم نے اسے ابھارا، اسے آمادہ کیا، اکسایا ایک آدمی نے. لیکن پوری کی پوری قوم چونکہ اس کی ہم خیال تھی، اس کے ساتھ تھی، اس کی ہم عقیدہ تھی، ہم مذہب تھی، لہذا سب پوری قوم جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، برباد ہو گئی. تو ہوا کیا؟ اس نے پونچھیں کاٹ ڈالی. حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو رب. چہارشنبے کے دن قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اس کی پونچھیں کاٹی. چہارشنبے کے دن. اس کے بعد پونچھیں کاٹی. ایک عورت تھی، تفسیروں میں آیا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق. صالح علیہ السلام کی امت میں ایک امت، ایسی امت صالح علیہ السلام کی جس نے آپ کے دین حق کو مانا نہیں. کافروں میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق. اس کی جو ہے، اس کے جانوروں کو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، اس سے کچھ دشواری ہوتی تھی اس کے رہنے کی وجہ سے. تو اس صدوق نے، وہ صدوق جو ہے مالدار عورت تھی اور خوبصورت تھی، اور خوبصورت تھی. اس نے، اور اس کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی خوبصورت تھی. صدوق نے ایک مرد کو بلایا جس کا نام تھا سمدہ. اس کو بلایا، سمدہ ابن دہر. وہ آیا، اس سے اس نے کہا، صدوق نے، کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا، ختم کر دے گا، تو میری جس بیٹی سے تو چاہے نکاح کر لے سکتا ہے، میں تجھے دے دوں گی وہ بیٹی. اب خیدار اور یہ سمدہ، یہ دونوں نکلے، اونٹنی کی تلاش میں نکلے. پہلے تو اس کی پونچھیں کاٹ دی. اس کے بعد خیدار نے سمدہ کی مدد سے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اس نے مدد کی، اس نے ذبح کر دیا خیدار. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا. یہ چہارشنبے کے دن واقعہ ہوا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. 3 دن کے بعد. تو معلوم ہوا پیغمبروں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے. جو واقعہ ہوا نہیں، فیوچر میں ہے، بیان کر رہے ہیں. تو علم غیب جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم غیب ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے علم غیب کیسا نہیں؟ صالح علیہ السلام کے نور سے علم غیب نہیں بنا، حضور کے نور سے علم غیب بنا. اور جس علم غیب جس عالم سے تعلق رکھتا ہے، عالم غیب، وہ عالم غیب بھی حضور کے نور سے بنا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن آئیں گے تم پر. پہلے دن تمہارے
چہرے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ اور کالے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہوا بدھ کے دن، کاٹا انہوں نے اونٹنی کو، جمعرات جمعہ ہفتہ، لوگ دیکھنے لگے کہ جمعرات کے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جمعہ کے دن لال ہو گئے اور ہفتے کے دن کالے ہو گئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی یہ مانے نہیں، توبہ نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد اتوار کے دن دوپہر کے قریب دوپہر کے قریب ایک ہولناک خطرناک آواز آئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی، چیخ ماری آواز آئی، اور اس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ آواز آئی اور ہوا کیا؟ آواز کے بعد زلزلہ آیا، زلزلہ اسے کہتے ہیں رجفہ، آواز چیخ کی آواز اسے کہتے ہیں صیحہ۔ پہلے تو صیحہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، پھر اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کے جگر پھٹ گئے اور برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہا کہ اے صالح اگر تو سچا ہے، اگر تم سچے ہو تو جو عذاب ہمیں تم دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو وہ عذاب لاؤ۔ ایسا کہنے والے اس انجام کو پہنچتے ہیں۔ خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہوتا کس انجام کو پہنچتا ہے۔ ان کنت من المرسلین، ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو سچے تو لاؤ عذاب کو۔ فاخذتهم الرجفہ، ایک کڑک نے انہیں پکڑ لیا، ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کے وقت میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں آؤندے منہ پڑے ہوئے، سب پوری قوم اپنے گھر میں، پوری قوم اپنے اپنے گھروں میں، قوم کے لوگ، ہر گھر کے تمام افراد مر کر آؤندے منہ پڑے، سیدھے بھی چتے نہیں۔ فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا ہلاک ہو گئے تو چلے گئے۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام، وہ اس قوم سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ جنگل کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ مکہ معظمہ کو سفر کرو، مکہ معظمہ چلا جاؤ، تو مکے کو جاتے ہوئے پھر اپنی بستی پر آئے۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام، اور دیکھا قوم آؤندھی پڑی ہے، تو قوم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں مری ہوئی قوم، مردہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مر کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، قوم سمود کے، ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ کیوں بات کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے لوگ سنتے ہیں، مر کر بھی سنتے ہیں۔ قوم صالح کے مردے، کافر مردے، جب پیغمبر کی بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اگر اولیاء اللہ کو پکاریں یا غوث المدد یا خواجہ المدد، تو وہ ہماری بات ایسے نہیں سمجھ سکتے، ایسے نہیں سنیں گے۔ اللہ والوں کی بارگاہوں میں ہم حاضر ہو کر ان کو پکارے مدد کے لیے، تو کیوں نہیں سنیں گے ہماری بات، کیوں نہیں سمجھیں گے ہماری بات؟ تو قومیں مردہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں، کافروں سے، مسلمان نہیں، کافروں سے، ایسا تو معلوم ہے مرے ہوئے کافروں سے بات کر سکتے ہیں، ان کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو وفات یافتہ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہوں میں جا کے ان سے کیوں بات نہیں کر سکتے؟ انہیں کیوں اپنا دکڑا نہیں سنا سکتے؟ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي،
تو انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، خطاب کر رہے ہیں، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے یقیناً تم تک پہنچا دیا، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میرے دل میں تمہاری خیر خواہی تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہارا بھلا چاہا، ولکن لا تحبون الناصحین، کیا بات کہی، کیا بات فرمائی، غور کریں، لیکن میری قوم تمہارا یہ انجام ہوا، یہ برا انجام ہوا تمہارا اس وجہ سے کہ نصیحت کرنے والوں سے تم پیار نہیں کرتے تھے۔ تو معلومات نصیحت کرنے والوں سے محبت کرنا چاہیے، غوث اعظم نصیحت کرنے کے لیے آئے، ان سے محبت کرنا چاہیے، خواجہ اجمیری نصیحت کرنے کے لیے آئے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت و جماعت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ والوں سے پیار کرو، محبت کرو، وہ محبت تمہیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلائے گی۔ غوث اعظم سے محبت ہو گئی تو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے لگو گے تم۔ خواجہ اجمیری کہ تم عاشق ہو گئے تو خواجہ اجمیری کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے احکام کو مانو گے، ان کی زندگی، ان سے محبت ہو گئی تو ان کی زندگی سے محبت ہو جائے گی، ان کے کردار سے محبت ہو جائے گی، اور تم خواجہ کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ گے، تمہاری زندگی خواجہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ ناصحین سے محبت ہونا چاہیے، جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں، جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھا راستہ دکھاتے ہیں اور ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ والے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ جس نے اللہ والوں سے محبت کی وہ راہ راست پر آ گیا، وہ بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، وہ سب کچھ ہو گیا۔ صدیق اکبر کو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ سے محبت ہوئی، بس اس کے بعد وہ حضور کی دعوت حق پر انہوں نے لبیک کی، پھر اس کے بعد حضور کے نقش قدم پر چلے، یہاں تک چلے کہ ان کا مقام یہ ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تحقیق تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں انسانوں میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ فاروق اعظم کو محبت ہو گئی حضور سے، اس محبت نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ پہلے محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی اچھوں سے محبت ہوتی ہے، پھر آدمی اچھوں کے نقش قدم پر چلتا ہے اور وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ غوث سے محبت جسے ہوئی وہ یا غوث پکارنے لگا، ان کا دیوانہ بن گیا، ان کے نقش قدم پر چلنے لگا، آخر ہوا کیا؟ وہ بھی غوث بن گیا۔ بندگان خدا، حضرت صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے قوم تیرے برباد ہونے کا یہی سبب تھا، اصل وجہ تھی کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ تو اہل سنت و جماعت کا پیغام کیا ہے؟ عاشق رسول بنو، رسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ، رسول اللہ سے پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ اپنے باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، اپنی ماں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرو، اپنے گھر بار کے تمام لوگوں سے، اپنے کنبے والوں سے، بلکہ سارے انسانوں سے، ساری دنیا سے زیادہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ محمد رسول اللہ پیارے ہیں، اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ حضور پیارے ہیں۔ تو ہمیں بھی ساری مخلوق سے زیادہ کون پیارے ہونے چاہیے؟ حضور پیارے ہونے چاہیے۔ اللہ کو کون پیارا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کو پیارا ہے؟ یہ میرا ایمان ہے خدا کو، یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے خدا کو
پسند یہ بندگی نہیں ہے کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں. تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے, تراویح بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, تاج بھی پڑھتا ہے, اوابین بھی پڑھتا ہے, تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے, تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہے, سنن موقدہ بھی پڑھتا ہے, سنن غیر موقدہ بھی پڑھتا ہے, تراویح وتر بھی پڑھتا ہے, فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے, عیدین بھی پڑھتا ہے, جمعہ کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہتا ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند یہ بندگی نہیں ہے کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں, دلوں میں عشق نبی نہیں ہے کہ سر. ارے نماز سے جو محبت ہے, نماز جس نے دی اس سے محبت نہیں, نماز جس کی عطا ہے اس سے محبت نہیں. نماز کیا ہے؟ حضور کی عطا کا نام ہے. اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو. حضور کی نماز کیا ہے؟ حضور کی دین ہے, حضور کی بھیک ہے. ارے بھیک سے محبت ہے, داتا سے محبت نہیں. کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں, دلوں میں عشق نبی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند یہ بندگی نہیں ہے. الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے ہیں. حضور کو اللہ نے الہ نہیں بنایا, خدا نہیں بنایا, معبود نہیں بنایا. اللہ کی ذات نہیں ہے حضور کی, اور اللہ کے صفات نہیں ہیں حضور کی صفات, جو اللہ کے ذات میں ہے صفات. ہاں اللہ کے صفات کا پرتو حضور میں ہے, اللہ کے صفات کا پرتو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت کے سوا, معبودیت کے سوا تمام رتبے, تمام شانیں, تمام اعزازات, تمام کمالات حضور کو عطا فرمائے. بس خدا نہیں ہے حضور, اور سب کچھ ہے. الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ کہ ان سے بڑھ کر جہان بھر میں خدا کا پیارا کوئی نہیں ہے. مخاورا خدا از بہر حفظ و شرع دین او, دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدح اللہ کو. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو کہ مسلمان خدا مت کہے. کیوں؟ کہ شریعت یہی کہتی ہے. اگر ہم حضور کو خدا مانیں گے تو ہم شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بس حضور کو خدا مت مان, خدا مت کہے. مخاورا خدا از بہر حفظ شرع فاسدی, دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین سے وابستہ رہنے کے لیے, مسلمان رہنے کے لیے, ایمان کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو خدا مت مان. دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدحش اللہ تم, اور خدا کے علاوہ, ان کو خدا کہنے کے علاوہ جو چاہے تو ان کو بول, ہر تعریف ان کی کر, ہر اعتبار سے ان کو سرا. اس کے بعد ولوطن اذ قال لقومہ, کیا کروں جب حضور کی تعریف کی بات آتی ہے تو آگے بڑھنے دل نہیں کرتا, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے بہت کچھ بولنا ہے, دن کم ہے. 15ویں شب آج چل رہی ہے, 15 تاریخ ہے آج رمضان مبارک کی 15ویں شب. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی حول و قوت سے 30ویں یا 29ویں شب تک یہ سلسلہ جاری رکھوں. لیکن یہ راتیں بھی کم ہیں, کہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہاں کہتا ہوں, اور حضور کی تعریف کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا, اور قرآن کی تفسیر کا میں کیا حق ادا کر سکتا ہوں. بس تفسیر عامری میرے پیر و مرشد, میرے والد ماجد, میرے استاذ شریعت کی کہی ہوئی باتیں تفسیر کی
یہ تفصیلی نکات کچھ بیان کر لیتا ہوں، یہ ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان فرماتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو لوط کو۔ یہ لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، سگے بھتیجے ہیں، سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت ہاران، کیا نام ہے ان کا؟ ہاران۔ ان کے فرزند ہیں حضرت لوط۔ تو یہ لوط علیہ السلام کیا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمایا، ان کو پیغمبر بنایا، ان کی دعا سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں کون ابراہیم علیہ السلام پر؟ حضرت لوط۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کون سی قوم کی طرف، کون سی بستی کی طرف مبعوث ہوئے؟ صدوم۔ بولیے صدوم۔ یہ قرآن میں عربی زبان ہے، قرآن کی زبان عربی زبان ہے۔ عربی میں بڑے بڑے شہروں کو قریہ کہا جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں کو، یہ عربی زبان کی وسعت ہے، انداز ہے۔ بڑے شہروں کو قریہ کہتا ہے، قریہ کہا جاتا ہے عربی میں، قرآن میں قریہ کہا ہے بڑے بڑے شہروں کو۔ صدوم بڑا شہر تھا، وہاں آپ پہنچے تھے ہدایت کے لیے۔ کون؟ وہاں کے ہدایت کے لیے گئے تھے لوط علیہ السلام۔ تو یہ سب پیغمبروں کی ہسٹری ہمیں جاننا چاہیے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور ان کی ہزاروں عبرتیں ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم کیا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ دنیا بھر کے لوگوں میں کسی قوم نے، کسی برادری نے، کسی طبقے نے، کسی ذات کے، کسی نسل کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ برا کام نہیں کیا، یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، کیا برائی تھی اس کے اندر؟ یہ مردوں کے پاس آتے تھے، مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، لوطی لوگ، ان سے پہلے کسی قوم میں یہ رواج نہیں تھا، بس یہ گھناؤنا فعل نہیں تھا، یہ خلاف فطری کام نہیں تھا کسی قوم کا۔ اس قوم نے شروع کیا، ایجاد کیا، مرد ہو کر عورتوں سے قریب ہونے کی بجائے، عورتوں سے اپنے جذبہ شہوت کی تسکین کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مردوں کو سلیکٹ کیا، مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں اغلام بازی، اسے کہتے ہیں اغلام، اسے کہتے ہیں لواطت، کیونکہ قوم لوط ہی کا کام تھا، اسی لیے اس بدفعلی کا نام بھی کیا ہے؟ لواطت۔ اور اسے انگریزی میں سیڈومی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیڈومی۔ قوم لوط صدوم میں رہتی تھی، اس کا کام تھا یہ، تو اس برے کام کا نام کیا ہے؟ اور لواطت جو ہے حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ قوم لوط کی ایجاد ہے۔ اور داڑھی موننا بھی، داڑھی مونتے ہیں نا، داڑھی موننا بھی قوم لوط کی ایجاد ہے۔ قوم لوط سے پہلے کسی نے داڑھی نہیں مونی، داڑھی موننا۔ اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، یہ بھی قوم لوط نے شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگوں کے پاس شہوت رانی کے لیے، مردوں کے پاس شہوت رانی کی نیت سے آتے ہو؟ اس کے لیے تو اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم جو
جو ہو وہ اسراف کرنے والی قوم ہے، حد سے گزرنے والی قوم ہے۔ اللہ کی حدود کو تم نے پناہ دیا، اللہ نے بارڈر لگا دی کہ عورتوں سے نکاح کرو، ان سے جو ہے جذبہ شہوت کا ازالہ کرو، بجائے اس کے تم مردوں کی طرف مائل ہو، یہ کام چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے۔ اور لوط علیہ السلام کون تھے تو معلوم ہو گیا ہے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم۔ اتنا سننے کے بعد ان کی نصیحت، لوط علیہ السلام کی نصیحت سننے کے بعد کیا کیا قوم نے؟ اخرجوهم من قريتكم، اپنے دوستوں سے، اپنے برادری والوں سے کیا کہا؟ قوم والوں نے، قوم لوط نے، اے لوگوں تم لوط کو اور لوط کو ماننے والوں کو اپنے قریے سے، اپنے شہر سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، مذاق سے کہا، طنز سے کہا، یہ بڑے پاک لوگ ہیں، بڑے پاک لوگ، برائی نہیں کرتے، بڑے اچھے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا، کسے بچا لیا؟ لوط کو علیہ السلام، واہلہ اور ان کے گھر بار کے لوگوں کو، الا امرأتہ ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، یہ یاد رکھیں، سمجھ نہیں آپ؟ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی، ہے نا؟ تو برکت اللہ صاحب سن رہے ہوں گے، سید برکت اللہ صاحب میرے قریبی رشتہ دار سن رہے ہوں گے، اپنے گھر پر سن رہے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی۔ اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بیٹے، اور بھی بیٹے دیے۔ کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹے۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو بچا لیا عذاب سے، اور ان کے گھر کے لوگوں کو بچا لیا۔ بیٹیاں ان کی تھیں، رینا ایک بیٹی کا نام، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام، اور ایک بیٹی کا نام رعوز، ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ۔ الا امرأتہ، لیکن اس کی بیوی، لوط کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ما زنت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا، بدفعلی نہیں کی، حرام کام جو ہے وہ نہیں کیا، فاحشہ تھا۔ تو عرض کر رہا تھا واہلہ الا امرأتہ، واہلہ نام کی ان کی بیوی تھی۔ کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ، وہ کافرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گرفتار عذاب کر دیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ معلوم ہوا پیغمبر کی بیوی ہو لیکن پیغمبر کے عقائد نہ ہوں، پیغمبر کے اعمال نہ ہوں تو کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ جاسوسی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام جو بھی کرنا چاہتے تھے جا کے قوم کو بتاتی تھی، اب یہ لوگ یہ کریں گے، وہ کریں گے، قوم کا ساتھ دیتی تھی، کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے ان کا ساتھ دیتی تھی۔ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا، اللہ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی کافر قوم پر ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور
جہاں صدوم میں یہ لوگ رہتے تھے. کون؟ لوط علیہ السلام کی کافر قوم رہتی تھی. ایک پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے زمین پر, تو وہ زمین اکھڑ گئی. اس زمین کو آسمان تک لے گئے. کون؟ آسمان تک اٹھائے. کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان تک اٹھا کر اسے الٹا الٹ کر زمین پر گرایا. الٹ کر گری زمین پر. پہلے ایسی تھی, ایسی ہو کر گری. سمجھ رہے؟ وجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین صدوم کی زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا. پھر گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر مہ برسایا, بارش برسائی. کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش. اس میں آگ تھی. پتھر برسائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو زمین پر یہ جو لوگ تھے وہ کیا ہو گئے؟ زمین کے اندر چلے. تو اس پر پتھراؤ لگا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اللہ فرماتا ہے محبوب تم دیکھو کہ مجرم قوم کا کیا انجام ہوتا ہے, ہماری بات نہ سننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدین ایک بستی کا نام ہے. مدین کی طرف ہم نے مدین والوں کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. قال شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کے سوائے تمہارا کوئی خدا نہیں, بس تمہارا خدا ہے, سچا خدا ہے, برحق خدا ہے, تمہاری عبادتوں کے نذرانے قبول کرنے کے قابل ہے. تو بس ایک ہے, اس کا نام ہے اللہ. وہ یہ ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم. یقیناً آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل اللہ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل والمیزان. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا بات تھی, کیا برائی تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, یعنی کم تولتے. جی جب لوگوں سے لیتے تو زیادہ لیتے, کم بولتے. 1.5 کلو لے لیتے, بولتے کہ 1 کلو, 1 کلو ہوگا. ایسا تولتے. زیادہ دیتے, بولتے کم. آپ آپ نے 1 کلو دے دیا. لیتے کتنا؟ دھوکہ. اور جب لوگوں کو دیتے مال تو کیا کرتے؟ 1 کلو بولتے لیکن دیتے 1.25 کلو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1.25 کلو دیتے. یہ کام کرتے تھے. اسے بولتے ڈنڈی مارنا. کیا کرنا؟ ڈنڈی مارنا. زیادہ بتاتے, کم دیتے. یہ کام کرتے تھے. 2 کلو چاول, دیو بھائی 2 کلو چاول. وہ ہوتے تھے 1.25 کلو, بولتے 2 کلو. دھوکہ دینا ناپ تول میں. اوفوا الکیل والمیزان. آگے کیا کہا کہ ماپ کر تم دو, ایک کڑک ماپ کر دو یا تول کر دو. جو چیز بھی ماپ کر تول کر تم دیتے ہو صحیح ماپ کر دو. جتنا بولتے اتنا برابر. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. لوگوں کی چیزوں کو مت گھٹاؤ. یعنی ان کو دینا ہے تمہیں 2 کلو, 2 کلو کے پیسے تم نے لیے, دے رہے ہو ½ کلو. 2 کلو کے پیسے لیے ہیں, دے رہے ہو 1/4 کلو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی تھی. کافر بھی تھی اور یہ برائی بھی تھی. کفر کا گناہ تو بڑا تھا, اس کے بعد یہ گناہ تھا. آج کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں, کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں. چاول ڈال دیا 1 کلو چاول, ابھی وہ 1 کلو کو گیا ہی نہیں. اندپا کرتی کو صحیح تول کر بیچو گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اللہ برکت دے گا. اللہ برکت دے گا. خدا کی فضل برکت آئے گی. خسائی تول میں خسائی 1 کلو گوشت, اس میں ہڈیاں جو ہے نا
آدھا کلو رکھے آدھا کلو گوشت اس میں بھی ہے، وہ درزی کا مطلب بیپاری فروٹ بیچنے والا کرتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، 4 سیب ڈالنا ہے تو 3 سیب ڈال دیں، ہاں ہوگا، 4 سیب کے پیسے لے لیا۔ اللہ کے بندے، قوم شعیب پر عذاب آنے کی یہ وجہ تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، شعیب علیہ السلام نے دونوں باتیں، جو عقیدے کی خرابی تھی، غیر اللہ کو پوجتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے سوائے کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں، یہ بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا یہ تمہاری اخلاقی کمزوری، یہ عملی کمزوری ہے، یہ عملی خامی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہر بیپار کرنے والا سوچ لے کہ کیا کر رہا ہے۔ نہیں ہمارے بابا ایسا کرتے تھے، ہمارے چچا ایسا کرتے تھے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور لوگوں اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ جبکہ زمین پر فساد نہیں ہے، زمین امن کا گہوارہ بنی ہوئی ہے، اب فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لاؤ تو تم سمجھو گے کہ بہتر ہے۔ ہاں وقت ہو گیا، ہاں وَلَا تَخُوضُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ من آمن به وتبغونها عوجا، اور جو ایمان لا چکا اسے اللہ کے راستے سے مت روکو، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن مت دکھاؤ، مت نکالو۔ اللہ کے راستے میں تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں تم تلاش کر رہے ہو کوئی ہے کیا، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی برائی ہے کیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری کثرت کر دی۔ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ دیکھو کہ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، یاد رکھو برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، جھوٹ بولو گے انجام برا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دے ہوئے انجام برا ہوگا۔ لوگ تم سمجھتے ہو کاروبار میں دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ہلکے مال کو بھاری مال بتا کر تم بیپار کرو گے تو دولت خوب کما لو گے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی نہیں کما سکا، کمایا بھی تو اس کے پیسے پورے ڈاکٹروں کی نظر ہو گئے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے دستے سوال دراز کرنے والے۔ وَلَا تَخُوضُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگرچہ کہ تم میں ایک جماعت میں جس دین حق کو لے کر آیا ہوں اسے ماننے والی بن گئی، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت نے تم میں سے ایمان قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، کون حق پر ہے کون باطل ہے، اللہ بتائے گا۔ یاد رکھو باطل سر ابھارا ہے، باطل ایسا نظر آ رہا ہے کہ حق کو مغلوب کر چکا ہے، وہ غالب ہو چکا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ایسی ہی صورتحال بنی رہے گی، یہ مت سمجھو باطل باطل ہے، ختم ہو کے رہے گا، حق حق ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ اے حق پرستو، تم حق کا دامن نہ چھوڑو، تم حق پر چلتے رہو، صحیح ڈگر مت چھوڑو۔ ایک دن آئے گا کہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا سکہ چلے گا، تمہاری کامیابی ظاہر ہو کے رہے گی۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت اچھے،
بہت پیارے خطیب تھے، یعنی خطابت میں آپ کی نظیر نہیں تھی، ایسی تقریر فرماتے تھے، ایسا خطبہ عنایت فرماتے تھے کہ لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ ان کا خطبہ ہے یہ، حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، اور وہ ان کا نام ہے خطیب الانبیاء۔ جب خطبہ دیتے تو لوگ جو ہے نا ساری دنیا کو بھول جاتے، بس انہیں اللہ بہت بڑا، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقت ہو گیا۔ ہاں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں۔ حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی مقدس و محترم بیٹی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی ہے صفورہ۔ یہ حضرت سارہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی حضرت صفورہ۔ تو سارہ پہلے، صفورہ بعد۔ تو میں یہیں تک ختم کر دوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے چاہا کہ ذرا بڑا حصہ کور کروں لیکن شاید نہ کر سکا۔ آپ تمام حضرات ہمارے عتیق الرحمان، شفیق الرحمان میں میرے پیر بھائی ہیں، اور یہ میرے خاص شاگرد رہے، برسوں میری صحبت میں رہے، اب بھی میرے ساتھ ہیں، اللہ انہیں ساتھ رکھے۔ عتیق الرحمان، شفیق الرحمان، کنٹونمنٹ والے، شیواجی نگر والے، شفیق الرحمان، عتیق الرحمان عامری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد ماجد کو صحت دے، عافیت دے، غیبی قوت دے، عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر اعتبار سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران کرے۔ میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر سجاد رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ان کو لمبی عمر عطا فرما کمال ایمان کے ساتھ۔ پروردگارہ طلحہ، سید طلحہ، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اس کی عمر دراز فرما، میرے بیٹے طلحہ کو عمر دراز فرما۔ اور میرے منہ بولے بیٹے سید اختر حسین، ان کو میں اپنے بیٹے ہی کی طرح چاہتا ہوں۔ سید اختر حسین عامری کے والد گرامی محمد علی صاحب، محمد علی شاہ صاحب، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کر، کامران کر، ان کی عمر دراز فرما۔ سید انوار الدین صاحب، مدراس والے سید انوار الدین شاہ صاحب، اے اللہ اس میرے پیر بھائی کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ پہلے کی بنسبت تھوڑی کمزوری ان میں پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ انہیں صحت دے، عافیت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما کمال ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ طالب المولا بنگلور کے میرے پیر بھائی، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، تو تقریباً 2 سال یا 2 سال سے زیادہ کا عرصہ کوما میں رہی، وہ بھی میری پیر بہن تھی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ سبحانی شاہ صاحب نندور کے سبحانی صاحب بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب، جمال اللہ شاہ صاحب کے جانشین، خطبہ کرناٹک جمال اللہ شاہ عامری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، سجادہ نشین، ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب عامری چشتی قادری کی بہن، ان سے بڑی بہن جمال اللہ شاہ صاحب کی سب سے بڑی دختر، ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ
ہمارے کبیر، اسے بھی میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، بڑی خدمت کرتا ہے، ابھی ٹیلر ہیں وہ، ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جی ہارٹ کا پرابلم، کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے، ابھی ایڈمٹ ہے، جی اے اللہ انہیں شفا کلیہ عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ مبارک بھائی مدنی شاہ صاحب کے چچا زاد بھائی مبارک بھائی برکت اللہ شامی کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، ہمارے مسجد عامر کلیمی گوردھلی بنگلور کے صدر صاحب چھوٹے صاحب کمال اللہ شاہ عامری چشتی قادری، عبد القادر کمال اللہ شاہ عامری چشتی قادری صاحب کی عمر دراز فرما، انہیں قوت عطا فرما، ان کی پیرانہ سالی میں بھی وہ مسجد عامر کلیمی گوردھلی بنگلور کی خدمت کے فرائض و حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرما، صحت عافیت عطا فرما۔ منصور بنگلور، منصور کار، منصور کار میکینک کی ایک بہن، اللہ شفا عطا فرما، ہمارے بہت بہت قریبی پیر بھائی سید انصر احمد شہیدی شاہ عامری چشتی قادری بنگلوری گوردھلی کے رہنے والے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تمام میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، ویورز ہیں، ناظرین ہیں، اے اللہ ان کو دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال، انہیں ہر طرح کی وبا سے محفوظ رکھیں، ہم سب کو، تمام مسلمانان عالم کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ و معمول، ہماری نسلوں کو محفوظ و معمول، ہمارے تمام متعلقین و لواحقین کو محفوظ و معمول بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ شیراز خان میرے پیر بھائی، ان کے والد ماجد ظہیر الدین خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرما بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔